28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान पर हमला कर देते हैं. Locking target. Iran presidential compound acquired. ما باید برای هر سناریویی آماده باشیم. وحدت فرماندهی حیاتی است. Iranian state media has confirmed its supreme leader Ayatollah Khamenei has been killed in his compound. اور یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا کہ امریکہ نے اسرائیل نے کسی ملک پر حملہ کیا ہو یا اسپیشلی ایران پر حملہ کیا ہو. تاریخ گواہ ہے کہ امریکہ نے اسرائیل نے کئی ممالک پر حملے کیے، وہاں پہ رجیم چینج کروائی اور پھر ایٹ دا اینڈ وہاں پر قبضہ کر لیا، جن میں سر فہرست فلسطین ہے، سوڈان ہے، لیبیا ہے، عراق ہے، یمن ہے، شام ہے، وینیزویلا ہے. اور اگر ہم ایران اور امریکہ کے کانفلکٹ کی بات کریں، اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو 1953 سے امریکہ اور ایران کا کانفلکٹ شروع ہو گیا تھا، لیکن 1979 میں امریکہ اور ایران کا یہ کانفلکٹ کھل کر سامنے آیا جب ایران میں اسلامک ریولوشن آئی. جیسے ہی ایران میں اسلامک ریولوشن آئی تو وہاں سے امریکن ایمبیسی کو ہی ختم کر دیا گیا اور یہ آغاز تھا امریکہ کے ساتھ ایران کے خراب تعلقات ہونے کا. اب سوال یہاں یہ ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تو بہت سمپل سا جواب ہے، پاور حاصل کرنے کے لیے. امریکہ جتنا مرضی گلا پھاڑ پھاڑ کر یہ کہتا رہے کہ وہ امن چاہتا ہے، وہ تو نوبل پیس پرائز کا حقدار ہے، تو یہ سب جھوٹ ہے. سب یہ بات جان چکے ہیں آج کہ یہ سب پاور کے نشے میں کیا جا رہا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ورلڈ وار 2 کے بعد بھی جو دنیا کے سو کالڈ فاتح ہیں، بادشاہ ہیں، انہوں نے کچھ لرن نہیں کیا. اتنی انسانیت کا خون بہانے کے بعد، اتنا ظلم کرنے کے بعد بھی یہ آج وہی حرکتیں کرنا شروع ہو گئے. ڈونلڈ ٹرمپ کا معاملہ کچھ لوگوں کے لیے کنفیوزنگ اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اقتدار میں آنے سے پہلے یہ بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ وہ تو امن چاہتا ہے، وہ وارز کے حق میں نہیں ہے اور وہ دنیا میں وارز کو ختم کرے گا. لیکن آج تو حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے. لیکن چونکہ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اس طرح کے دعوے کیے تھے، اگر وہ ڈائریکٹلی کسی وار میں انوالو ہوتا ہے تو اس کے ووٹ بینک پر اثر پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ امریکہ خود سامنے نہیں آتا بلکہ وہ اسرائیل کو سامنے لا کر خود اس کے پیچھے فل سپورٹ کرتا ہے، اسرائیل کو فرنٹ پر کھیلنے دیتا ہے اور خود اس کے پیچھے فل سپورٹ کر کے وہ دنیا کے ممالک پر قبضہ کر رہا ہے. پہلے خود ہی لڑائیاں کرواتا ہے اور پھر صلح کروانے کے لیے پہنچ جاتا ہے. یعنی اپنی عوام کو دھوکہ دے رہا ہے کہ دیکھو میں تو دنیا سے جنگیں ختم کروا رہا ہوں اور میں امن کا دائی ہوں. لیکن آج دنیا یہ جان چکی ہے کہ امریکہ اپنے ملک کے خزانوں کو بھرنے کے لیے دوسرے ممالک کو لوٹ رہا ہے. کبھی ٹیرف کی زد میں، کبھی ہتھیاروں کی سپلائی کر کے، جنگیں کروا کر. وہ خدائی پوسٹ سے نیچے نہیں اترنا چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا اس کی غلام بنی رہے اور وہ ان کا آقا اور مالک بنا رہے. اب پرابلم یہ ہے کہ دنیا میں برائی تو موجود ہے لیکن برائی کے ساتھ اچھائی بھی موجود ہے. نو ڈاؤٹ کہ برائی بہت زیادہ ہے، اچھائی آٹے میں نمک کے برابر ہی ہے، لیکن اچھائی ہمیشہ موجود رہی ہے دنیا میں اور آج بھی موجود ہے. اب جب اس طرح کے دنیاوی خداؤں کو کوئی آ کر یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم بھائی انسان ہو، تم اپنے آپ کو جو خدا سمجھ رہے ہو وہ حقیقت نہیں ہے، تم انسان ہو، انسانیت کی پوسٹ پر ہو، تو پھر اس طرح کے جو دنیاوی خدا ہوتے ہیں ان کی غیرت جاگ جاتی ہے کہ اس نے ہمیں آنکھیں دکھائیں تو دکھائیں کیسے، ہمیں تو جی کرنے والے غلام چاہیے تھے، تو یہ ہمیں ہی آ کر للکار رہے ہیں. تو بس ایران نے یہی کیا ہے. ایران نے جب امریکہ کی بات نہیں مانی، ریزسٹ کیا ہے، تو یہی بات امریکہ کو پسند نہیں آئی. امریکہ کی شروع سے یہی کوشش رہی ہے کہ ایران کسی نہ کسی طرح ان کے سامنے سرنڈر کر دے، جھک جائے اور باقی ممالک کی طرح ایران پر بھی امریکہ کا قبضہ ہو. جو دنیا کو دکھانے کے لیے مذاکرات کیے جا رہے تھے، اب تو ٹرمپ سرکار نے خود ہی یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ہم تو 1 مہینے پہلے سے ہی سب کی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اور 28 فروری کو جو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، جو اسکول پر حملہ کیا گیا، جو سربراہان کو قتل کیا گیا، یہ سب تو 1 مہینے پہلے سے ہی پلان ہو چکا تھا. اب جب یہ سب کچھ ہوا تو آف کورس ایران نے جواب تو دینا تھا. تو ایران نے اسٹریٹجی اپناتے ہوئے امریکہ کی ایئر بیسز پر حملہ شروع کیا. اب یہاں پر آتے ہیں ہمارے کچھ بولے بالے بہن بھائی جو کہ بہت ایموشنل ہیں، انٹلیکچوئل طریقے سے سوچنے کے بجائے جو ایموشنل چیزوں کو پریورٹی دیتے ہیں. انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں ایران تو اپنے ہی مسلمان بھائیوں پر حملہ کر رہا ہے، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، تو یہ کہاں کا انصاف ہے. ایران کو تو چاہیے تھا وہ امریکہ اور اسرائیل پر حملے کرتا، اس کی جنگ تو ان کے ساتھ تھی، تو وہ باقی عرب امارات پر یا سعودیہ عرب پر کیوں حملے کر رہا ہے. تو رکیں ذرا، صبر کریں.
مجھے یہ بتائیں کہ ایران اور کیا کرے؟ یعنی 21ویں صدی میں آپ رہ رہے ہیں، جدید جنگیں ہوتی ہیں، تو ایران کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ جدید جنگ میں یہی ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ دشمن کو ڈیٹرنٹ سگنلنگ کے ذریعے پریشرائز کیا جائے، اس کی آپریشنل کیپیسٹی کو ٹارگٹ کیا جائے تاکہ دشمن کمزور ہو۔ اب جب ہمارے کہنے کو عرب اسلامی ممالک انہوں نے خود ہی امریکہ کو ملٹری ایئر بیسز دے رکھی ہیں ایران کے دشمن کو، تو اس میں ایران کا کیا قصور ہے؟ اس کو ذرا مثال سے سمجھیں کہ اگر آپ کے والد کا کوئی قتل کر دے، کسی شخص نے آپ کے باپ کو قتل کر دیا، اب آپ ایک مسلمان ہیں، آپ کے پاس دو آپشن ہیں، یا تو آپ قتل کے بدلے قتل کو چوز کریں گے یا پھر آپ معاف کر دیں گے۔ آپ نے آپشن اے چوز کیا، اب آپ نے اس انسان کو قتل کرنا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ہی بھائی نے آپ کے باپ کے قاتل کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے۔ ریزن کوئی بھی ہو سکتی ہے، پیسے کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے اس دشمن کو اس نے پناہ دے رکھی ہے۔ تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ دیکھیں گے کہ اچھا وہ دشمن تو اب میرے بھائی کے گھر میں ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا؟ نہیں، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ انصاف کی بات جب آ جائے تو یہ نہ دیکھو کہ سامنے کون سا رشتہ ہے، چاہے آپ کا اپنا باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، جب حق کی بات آ جائے تو حق کو سپورٹ کرنا ہے، نہ کہ رشتے کو۔ تو یہاں قصور ایران کا نہیں ہے، قصور ان اسلامی ممالک کا ہے جنہوں نے دشمن کو اڈے دے رکھے تھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ انہوں نے ہمارے مسلمان بھائی ملک پر حملہ کیا ہے، انہوں نے ان کو وہاں سے نکلنے کا نہیں کہا اور مسلسل ان دشمنوں کا ساتھ دیا۔ تو اب ایران کیا کہتا؟ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھ کر تماشا دیکھتا رہتا؟ تو ایران ایک غیرت مند ملک ہے اور اسی غیرت کا مظاہرہ اس نے کیا، اور انہی اسلامی ممالک نے ایران کے جس دشمن کو پناہ دے رکھی تھی اس کی منافقت تو اب کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ آج آپ نیوز لگا کر دیکھیں تو آپ کو صاف پتہ چل جائے گا، مارکو روبیو کچھ کہہ رہا ہے، ٹرمپ کچھ کہہ رہا ہے۔ مارکو روبیو کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ ایران اسرائیل پر حملہ کرنے والا تھا اس لیے ہم نے حملہ کیا، اور ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اسرائیل تو پیچھے ہے، ہم نے خود جو ہے وہ اس جنگ میں شرکت کی۔ یعنی کبھی دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رجیم چینج کرنے کے لیے کیا، کبھی کہہ رہے ہیں نیوکلیئر کی وجہ سے کیا، کبھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پر حملہ کرنے والا تھا اس لیے کیا، یعنی کوئی حکمت عملی نہیں اپنائی گئی۔ یعنی صاف واضح ہے کہ یہ سب کچھ طاقت کے نشے میں کیا جا رہا ہے، صاف نظر آ رہا ہے، اور جیسے ہی خود بھی بتا رہے ہیں کہ پوری پلاننگ کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ہے۔ پہلے پاکستان اور افغانستان کو لڑوایا گیا ہے کہ جب پاکستان پر یہ بات آئے، ان سے پوچھا جائے تو وہ یہ کہیں کہ ہم تو اپنی جنگ میں ہی بزی ہیں۔ انڈیا کو لگایا ہوا ہے افغانستان کے پیچھے کہ وہ اس کو فل سپورٹ کر رہا ہے، اور یہاں پر عرب امارات کو اور سعودیہ عرب کو انڈیا ایسے حمایتی میسیجز دے رہا ہے کہ جیسے وہ دونوں بھائی ہیں ایک دوسرے کے۔ یعنی مسلمان کو مسلمان سے لڑایا جا رہا ہے، کمزور کیا جا رہا ہے تاکہ ہم آسانی سے ان تمام پر قبضہ کر سکیں۔ وہی پرانی روایت بادشاہوں کی کہ جب ان کو کوئی خطہ چاہیے ہوتا تھا، جب ان کے اپنے ممالک میں غربت آ جاتی تھی، ان کے پاس خزانے ختم ہو جاتے تھے، تو وہ دوسری ریاستوں پر حملے کرتے تھے، ان کے بچوں کو مار دیتے تھے، ان کی عورتوں کو غلام بنا لیتے تھے، ان کے خزانوں کو لوٹ لیتے تھے۔ یہ تھا ان کا طریقہ طاقت میں آنے کا، اور آج بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ انسانیت وہاں پر ہی آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ جنگ کے، UN کے کسی بھی اصول کو فالو نہیں کیا جا رہا، بچوں کو مارا جا رہا ہے، ہاسپٹلز پر حملہ کیا جا رہا ہے، تعلیمی اداروں پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ مسلمانوں کو دہشت گرد کہنے والے آج وہی سارے کام کر رہے ہیں جن کے یہ خلاف آوازیں کستے ہیں۔ یعنی غور کرنے والی بات ہے کہ وہ لوگ جو فوراً سے دہشت گردی کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان تو اپنی عورتوں کو قید میں رکھتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان تو تعلیم کے میدان میں پیچھے ہیں، آج وہ خود کیسے تعلیمی اداروں پر حملے کر رہے ہیں، آج وہ خود کیسے ہیومن رائٹس کو بھول گئے ہیں، ویمن رائٹس کو بھول گئے ہیں۔ ایران میں رجیم چینج کروانے کی خاطر 800 سے زیادہ لوگوں کو مار دیا گیا ہے، ہاسپٹلز پر حملے ہو رہے ہیں، تعلیمی اداروں میں بچیوں کو مار دیا گیا، اور یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو خود کو ہیومن رائٹس کا علمبردار کہتے ہیں۔ اب ان جنگوں کا مڈل ایسٹ میں جو نقصان ہو رہا ہے وہ تو ہم سب کے سامنے ہے، سٹاک انڈیکس کتنا نیچے آ گیا ہے، ایئر لائنز متاثر ہو رہی ہیں، اکانومی متاثر ہو رہی ہے، عوام جو کہ پہلے ہی اکنامیکل کرائسس کا شکار تھی اب مزید بحران کا شکار ہو گئی۔ حالانکہ کئی ممالک جو ہیں وہ جنگ کو روکنے کے لیے میدان میں آئے ہیں، جیسے کہ اسپین نے امریکہ کو اپنی ایئر بیسز دینے سے انکار کر دیا، اور آج تو امریکن سینٹ میں قرارداد بھی پیش ہو رہی ہے کہ اس جنگ کو روکا جائے، کیونکہ ورلڈ وار 2 میں انسانیت کا جس طرح سے قتل عام ہوا، دنیا نے یہ سیکھا تھا کہ جنگوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس سے صرف نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔
لیکن افسوس کہ امریکہ اور اسرائیل اس چیز کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ امریکہ، اسرائیل مسلسل ایران پر حملے کیے جا رہا ہے، اور حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ اس طاقت کے نشے میں امریکہ کو اپنا نقصان نظر ہی نہیں آ رہا۔ اگر ایران میں لوگ مر رہے ہیں، ایران کو نقصان ہو رہا ہے، تو اسرائیل کون سا بچا ہوا ہے؟ وہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگ مر رہے ہیں، امریکن فوجیوں کو قتل کیا گیا ہے۔ تو امریکہ تو رک نہیں رہا، اور رکے گا ایران بھی نہیں، کیونکہ جب آپ ایک انسان پر مسلسل حملہ کرتے جائیں گے تو وہ کچھ نہ کچھ جواب تو دے گا۔ اور دنیا آج دیکھ رہی ہے کہ ایران ڈٹ کر کھڑا ہے، اپنی میزائلی طاقت کو وہ بھرپور طریقے سے استعمال کر رہا ہے، اور یہ صاف واضح کر چکا ہے کہ وہ کسی بھی صورت گھٹنے نہیں ٹیکے گا، وہ بدلہ لے گا اور امریکہ کے ان ناپاک عزائم کو کبھی پورا نہیں ہونے دے گا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسلامی ممالک کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ ایک ہو جائیں، ورنہ ان کا حال بھی دوسرے ممالک کی طرح ہوگا، جہاں کہنے کو تو آزاد ریاست ہوگی، آزاد ملک ہوں گے، لیکن حقیقت میں قبضہ امریکہ کا ہوگا، اسرائیل کا ہوگا۔ اب اس پوری سچویشن میں ہم عوام یہ کر سکتے ہیں کہ ہم صحیح انفارمیشن کے ذریعے خود کو حق کی سائڈ پر رکھیں، ایموشنل ہو کر چیزوں کو دیکھنے، سوچنے، سمجھنے کی بجائے انٹلیکچولی چیزوں کو دیکھیں۔ ہمارے آپس کے جو معاملات ہیں، اختلافات ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، ان کو ذرا سائڈ پر رکھتے ہوئے اس وقت اپنی ایگزسٹنس کے بارے میں سوچیں۔ فرقہ واریت سے نکل کر، سنی شیعہ سے نکل کر اسلام کے بارے میں سوچیں۔ اس سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی آواز بلند کریں، پرامن احتجاج میں حصہ لیں، اور ایز اے مسلم خود کو پولیٹیکلی، سوشلی، اکنامیکلی ایکٹیو کریں۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں جب تک ہم اوپر نہیں آئیں گے، ہمارے دشمن یوں ہی ہمیں مارتے رہیں گے اور غلام بناتے رہیں گے۔ یاد رکھیں کہ جب تک مظلوم اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتا، دبتا رہتا ہے، پستا رہتا ہے، تب تک ظالم کو اور موقع ملتا رہتا ہے کہ وہ اس پر ظلم کرتا جائے۔ جب تک دنیا میں پاورفل پوسٹ پر اچھے لوگ نہیں آئیں گے، برے لوگ یوں ہی اچھے لوگوں کا اور انسانیت کا خاتمہ کرتے رہیں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔